السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام و تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس نصیحت کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ نصیحت ہے: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون؟ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں انسانوں کو، معاشرے کو یہ بتا دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، بابا آدم اور بابا حوا اور مائی حوا. ایک مرد اور ایک عورت سے میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے. تم سب انسان ہو، اونچ نیچ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں قوموں میں بانٹ دیا
قبیلوں میں، خاندانوں میں نے تم کو بانٹ دیا، اور یہ بانٹنے کا سبب یہ تھا کہ تم ایک دوسرے پر فضیلت مت بتاؤ، ایک دوسرے پر بڑائی مت بتاؤ، ایک دوسرے پر اتراؤ نہیں، لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا سبب بتا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم یہ خاندان سے ہو، تمہارا نام یہ ہے، تمہاری اٹک یہ ہے، لتعارفوا، آپس میں تمہارا تعارف ہو جائے، تم پہچان سکو، اس لیے میں نے تم کو قوموں میں بانٹ دیا، قوموں میں بانٹ دیا، خاندانوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات بتائی، اللہ کے نزدیک اگر کسی کا لیول اونچا ہے تو اس کا پیمانہ یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ سے جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی درجے میں بلند ہوگا، اتنا ہی وہ اس کا مقام بلند ہوگا، اور اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی اونچا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نظر میں پراتھمکتا اور بڑائی کا جو پیمانہ بتایا وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ انسان جتنا اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر جتنا زیادہ چلے گا، اس کا ریشیو جتنا زیادہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی نظر میں بلند ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بلند ہوگا۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کی رسول کی نظر میں خاندان کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کی نظر میں روپیہ پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا میرے بھائیو، اللہ کی نظر میں پد مقام، تو عالم ہے تو تیرا مقام بہت بلند نہیں، اللہ کی نزدیک یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کی نزدیک اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے وہ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے احکام کی پابندی، یہ معنی رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اچھے سے انداز میں سمجھایا، بہت زبردست حدیث ہے۔ اللہ کی فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، کیونکہ خاندان قریش مکہ والے لڑنے والی قوم تھی، ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے بہت بلند ہو، لڑائی جنگ چھڑ جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان ربکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا جائے تو تم سب ایک ہو، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا رب بھی ایک ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرْبِينَ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، عربی کہتے ہیں جو عرب میں رہتا ہے اسے عربی کہتے ہیں، عجمی کہتے ہیں عرب سے باہر جو رہتا ہے اسے عجمی کہتے ہیں، عرب سے جو باہر رہتا ہے اسے عجمی کہتے ہیں، کیونکہ عرب میں بہت سارے لوگ باہر سے بھی آئے تھے، فارس سے سلمان فارسی آئے تھے، یمن سے آئے تھے، ملک شام سے آئے تھے، بہت سارے صحابی آئے تھے، باہر کے بھی تھے، اور وہ عجمی تھے وہ، اور عرب میں رہنے والے ابو بکر تھے، علی تھے، عثمان تھے، وہ عرب میں رہنے والے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے آسان شبدوں میں سمجھایا، الا لا فضل لعربین عجمین، یہ باہر سے جو صحابی ہے تم یہ مت سمجھنا عرب والے کہ وہ تم ان سے آگے بڑھ گئے، تمہارا مقام اونچا ہو گیا، تم عربی کے ہو، تم یہاں کے رہنے والے ہو، نہیں، جگہ اور مقام کے اعتبار سے بھی کسی کی بلندی نہیں ہوتی ہے، لا عجمین ولا عربین، کسی عجمی پر عربی کی کوئی بلندی اور فوقیت نہیں ہے، ولا لعجمین علی عربین، عجمی زیادہ پڑھنے والا ہے، زیادہ طاقتور ہے، اس کے پیسوں میں زیادہ ہے، تجارت میں زیادہ ہے، تو عجمی یہ نہ سمجھے کہ عربی پر اس کی فوقیت ہے، عربی پر اس کو بلندی حاصل ہے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا لحمر علی اسود، لال، لال سے مراد خوبصورت، وہاں پر لال ہوتی تھی، ان کی چمڑی لال ہوتی تھی، خوبصورت ہوتے تھے، ہم یہاں مانا خوبصورت کر لیتے ہیں، کوئی خوبصورت انسان یہ نہ سمجھے کہ کالے پر اس کی فوقیت ہے، فضیلت ہے، ولا اسود علی احمر، اور کوئی کالا یہ نہ سمجھے کہ خوبصورت پر اس کی فوقیت ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کسی کا مقام بڑا ہوا ہے تو اس کو سمجھ اللہ بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر اس کا تقوی، اس کی بلندی، اس کی برتری بڑی ہوئی ہے۔ تقوی جتنا زیادہ ہوگا اللہ کی نظر میں اس آدمی کی اوقات اتنی زیادہ ہوگی۔
اللہ سے جتنا ہم ڈرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر جتنا عمل کرو گے، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ خطبہ ہی میرا یہ ہے میرے بھائی، آج خاندانی عصبیت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، میں وہ خاندان کا ہوں، میں وہ خاندان کی ہوں، یہ خاندانی عصبیت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ یہ فرمائے خاندانی عصبیت کو مٹاؤ، یہ سماج کو برباد کر دے گی، یہ جنگ چھڑ جاتی ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے۔ نہیں، تم سب مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بلندی تقوی کی بنا پر حاصل کر سکتے ہو جتنا زیادہ ڈرتے ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث واقعہ رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا مسجد نبوی میں کام کرنے والی بہت پیارا واقعہ ہے۔ کام کرنے والی ایک عورت تھی، بخاری کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے کالی کلوٹی عورت تھی، اور اس کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ وہ بیچاری مسجد نبوی میں آتی تھی، اور جو حصیر ہوتی ہے، حصیر پہ یہ پلاسٹک کی نہیں، پہلے لکڑی کی جو حصیر تھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی کاڑیاں نکل جاتی، کھجور کی جو حصیر بنائی جاتی اس کی کاڑیاں نکل جاتی، لکڑیاں نکل جاتی۔ اس کا کام تھا اس لکڑیوں کو جمع کر کے اس کو صاف رکھتی تھی۔ اس خادمہ کا کام تھا، اس کالی کلوٹی عورت کا کام تھا مسجد کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی، اور جو دھول جم جاتی تھی اس کے اوپر اس کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اسے، صحابہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ عورت کام کرتی ہے، کالی کلوٹی عورت ہے، یہ کام کرنے والی ہے۔ اچانک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہو جاتا ہے تو صحابہ اللہ کے رسول کو اطلاع کیے بغیر ہی دفنا دیتے ہیں، خبر نہیں دیتے اللہ کے رسول کو۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت نظر نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ وہ عورت کہاں چلی گئی؟ وہ کالی کلوٹی عورت مسجد صاف کرنے والی کہاں چلی گئی؟ الفاظ کیا ہے معلوم؟ بخاری کے الفاظ ہے افلا آذنتمونی فقالوا انه كان كذا وكذا قصته۔ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ اللہ کے رسول پریشان، انتقال ہو گیا، تم نے مجھے بتایا تک نہیں، 2 دن 3 دن ہو چکے، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ صحابہ نے کہا قضا و قضا قصته، اللہ کی نبی معمولی سی عورت تھی، صاف کرنے والی عورت تھی، بتانے کا کیا تھا اس میں؟ آپ آرام کر رہے تھے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام بتاتے ہوئے صحابہ کو ان کی سوچ کو بدلتے ہوئے مقام بتایا، کہا کہ مجھے اس کی قبر تک لے چلو، قبر کہاں ہے اس کی؟ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر پر جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے مقام۔ صحابہ نے سمجھا کہ کوئی مقام نہیں ہے، یہ تو کالی کلوٹی عورت ہے بیچاری، یہ تو کام کرنے والی ہے، خادمہ ہے، یہ تو مسجد صاف کرنے والی ہے، لوگوں کی نظروں میں کیا اوقات ہوگی اس کی؟ اللہ کے رسول کیا بتانے جیسا تھا اس میں؟ اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھ کے بتایا اس کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے اس کا مقام۔ اللہ کے رسول اس سے بڑے مقام کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول خود وہاں پر پہنچتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس سے بڑا آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام ہے، ڈرنے والی تھی وہ عورت، یہ مقام ہونا چاہیے انسان کا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ صحابہ کے ساتھ، تابعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے مقام کسے کہتے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شریعت نے درجہ کس کا بلند بتایا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کے اندر ایک عورت، بوڑھی عورت آتی، کالی کلوٹی عورت آتی، اب وہ جو تابعی تھے اور جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال کیا عبداللہ بن عباس، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو جس کو اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی ہو؟ ایسی عورت کو تم دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کون ہے؟ دیکھو وہ عورت ہے، اشارہ کر کے بتائیں،
وہ عورت جنتی عورت ہے. اللہ کے رسول نے بتایا تھا یہ جنتی عورت ہے. اور پورا واقعہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی. کیونکہ یہ دیکھیے واقعہ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے اس وقت، اللہ کے رسول کے گزرنے کے بعد یہ واقعہ پورا بتا رہے ہو، بڑے ہو چکے تھے. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا قال هذه الامرأة السوداء، یہ کالی عورت تھی، وہ کالی عورت تھی، مالدار بھی نہیں تھی بیچاری، بالکل کالی اور فقیر سی عورت تھی. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی. اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرہ وانی اتکشف فدعو الی اللہ لی. اللہ کی رسول سے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے بہت بری بیماری ہے، مرگی کی بیماری ہے، وایو کی بیماری ہے، اور بیماری سے مجھے یہ نہیں ہے. دیکھیے یہ بیماری سے بیچاری پریشان ہو چکی تھی بہت لانگ ٹائم سے، لمبے سمے سے. عربی کے الفاظ اگر آپ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ بڑے لانگ ٹائم سے یہ بیماری تھی. کوئی چھوٹا سا وقفہ نہیں، بیماری ہوئی اور آ کر شکایت کی، ایسا نہیں، لمبے ٹائم سے بیماری چل رہی تھی. اور جب بیماری بڑھنے لگی تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی بیماری بہت بیمار ہوں، انا اسرع، میں بہت بیمار ہوں، اور بیماری بھی تنگ نہیں کرتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے کہ جب یہ بیماری مجھے لگتی ہے تو میرے کپڑے میرے جسم سے ہٹ جاتے. اللہ کے نبی میرے جسم میں کپڑے نکل جاتے. تصور کیجیے ایک عورت جب بیمار ہوتی ہے اور کپڑے نکل جاتے ہیں، بہت تکلیف میں. اللہ کے نبی دعا کر دیجیے، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم دو راستے بتائے. پہلا راستہ بتایا ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، یہ بیماری پر اگر تو صبر کر لیتی ہے تو تو جنت میں جائے گی، میں تجھے جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. اور اگر تو چاہتی ادعو الی اللہ، اگر تو چاہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کر دوں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تیری بیماری کو شفا دے دے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے اچھا کر دے گا. دو چوائس رکھی. اب جب جنت کی بات آئی، جنت کی گارنٹی آئی، بیچاری کالی کلوٹی عورت، فقیر عورت، اور ایسی کوئی آپ دیکھیے الفاظ اگر میں آپ کو عربی بتاؤں، بالکل فقیر عورت، کالی کلوٹی عورت اللہ کے رسول کے پاس آ کر یہ فریاد لے کر آتی ہے جیسی اللہ کے رسول نے جنت کی چوائس دی. زندگی میں رہتے ہی اللہ کے رسول نے جنت کی گارنٹی دی. اس نے کہا اللہ کے نبی میں پہلی چوائس کو اپناؤں گا، صبر کروں گی اپنی بیماری پر، صبر کروں گی میں اپنی بیماری پر. لیکن ایک میری ونتی ہے، میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ دعا کر دیجئے، جب یہ بیماری مجھے ہو، بیماری لگے، تو یہ کپڑے میرے جسم سے ہٹنے نہیں چاہیے. اللہ کی رسول نے دعا کر دی اس کے لیے. یہ کہتے ہیں مقام، یہ کہتے ہیں مقام، بہت بلند مقام تھا. دنیا میں رہتے ہی کسی کو جنت کی گارنٹی مل جائے، اس سے بڑا خوش قسمت انسان اور کون ہو سکتا ہے میرے بھائی. اس عورت کو اللہ کی رسول نے جنت کی گارنٹی دی. اسے کہتے ہیں مقام، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں آخرت کا ڈر. جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا. جنگ خیبر کے بعد مسلمان مالدار ہونے لگے. جنگ خیبر کے بعد مسلمان مالدار ہونے لگے، مال آنے لگا سب کے پاس. جو مہاجرین بیچارے فقیر تھے مالدار ہونے لگے، مال بہت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹ دی. اللہ تعالیٰ نے جب فقیر تھے جنگ خیبر کے بعد بہت سارا مال آیا، سب صحابہ مالدار ہو گئے، بہت مالدار ہو گئے. اور وہاں پر انصاری صحابیہ جو تھی وہ بھی مالدار ہو گئی. اب انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں تھوڑی سی یہ لالچ آتی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے دیکھا کہ یہاں پر مال بہت زیادہ آ رہا ہے اور سب لوگ بہت خوش ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی درخواست کر دی. اللہ کے رسول ہمیں بھی مال دیجیے. یہ انصاری عورتیں ہیں جو زیورات ان کے پاس آتے ہیں، مالدار ہو چکی ہے. آج تک جنگ خیبر تک کبھی بھی صحابیہ نے اللہ کے رسول سے مانگ نہیں کی تھی مال کی، کبھی بھی مال نہیں کی تھی، مال کی مانگ نہیں کی تھی. کبھی بھی اللہ کے رسول سے شکوہ شکایت نہیں کی.
حضرت عائشہ کا پیغام سن لیجئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے 3 مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. سوکھی روٹیاں ہم کھایا کرتے تھے. جوار کی روٹی کو ہم سوکھی کر کے کئی مہینوں تک چلایا کرتے تھے. ہمارا گزارا 2 ہی چیزوں پر ہوتا تھا, ایک تو سوکھی روٹی اور کھجور, یا تو کھجور یا پانی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. کبھی بھی ہم نے شکایت نہیں کی. لیکن انسان ہے کبھی چوک ہو جاتی ہے. جب دیکھا کہ مال بہت زیادہ آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے, اللہ کی تھوڑا ہمیں بھی دے دیجیے, ہم بھی تھوڑا لے لیتے ہیں. اور لکھا گیا ہے کہ اس وقت جب یہ مانگ کی, اللہ کے رسول کی 9 بیویاں حیات تھی. 9 بیویاں حیات تھی. اللہ کے رسول کو اتنا برا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے الگ ہو گئے. 40 دن تک اللہ کے رسول الگ ہو گئے. مال کی فریاد کرنی, نبی تمہارے پاس ہے, رسول تمہارے پاس ہے, میں تمہارے پاس ہوں, تم نے مجھ سے مال لے لیا. کبھی میں نے مال کی اچھا نہیں کی ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر سونے سے بڑھ کر احد جیسا پہاڑ بھی سونے سے بڑھ کر مجھے دیا جائے تو میں 3 رات تک زیادہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا, میں بانٹ دوں گا لوگوں میں. میری یہ حالت ہے. اور تم نے مال کی درخواست کر لی. 40 دن تک اللہ کے رسول الگ ہو گئے. اور 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے آیت آتی ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اللہ کے رسول کو 2 چوائس ملے. دیکھیے آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے, وہ مال چاہتی ہے تھوڑا بہت مال دے دیجئے آپ, اور مال دے کر ان کو طلاق دے دیجئے, چھٹا کر دیجئے ان کو. 2 چوائس دیے گئے. آپ مال دے دیجئے ان کو, دنیا کی خوشی نصیب ہوتی ہے تھوڑی دنوں تک, آپ دے دیجئے ان کو. تھوڑا مال دے کر ان کو الگ کر لیے, طلاق لے لیجئے ان سے, ختم. اور دوسرا چوائس ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کا رسول چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو پھر صبر کرو, ان کے لیے آخرت میں مال ہے. دونوں چوائس. اب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ 40 دن کے بعد شوہر جب بیوی کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہوگا؟ 40 دن کے بعد اللہ کے رسول آتے ہیں. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ 2 چوائس مجھے اللہ نے دی ہے, مال چاہیے تو مال لے لو اور مجھ سے الگ ہو جاؤ, یا پھر چاہیے میں اللہ تعالیٰ تمہیں پسند ہے, آخرت تمہیں چاہیے تو صبر کرو. اور عائشہ یہ فیصلہ تم مت کرنا, جاؤ اپنے ابا سے ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے جواب دینا. 2 چوائس ہے میرے بھائیو. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گی تو میرے باپ آپ کا ہی فیصلہ کریں گے, میری بات نہیں مانیں گے. کہا پھر بھی جاؤ مشورہ کرو. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آخرت چاہتی ہوں, میں صبر کر لوں گی. باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے پاس گئے اور 9 بیویوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ چاہیے, ہم صبر کرتے ہیں, ہم آخرت کو چاہتے ہیں. اور اسی لیے ان کا مقام قیامت تک کے لیے امہات المؤمنین پڑ گیا, مومنوں کی مائیں پڑ گیا. امہات المؤمنین یہ مقام تھا میرے بھائیو. قربانیاں دی انہوں نے, اللہ سے ڈرنے والی تھی. 10 عشر مبشرہ آپ نے سنا ہوگا, 10 نام. ابو بکر معمولی سی تجارت کرنے والے تھے, پہلا نام ابو بکر کا آتا ہے. اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر گارنٹی دے دی. عمر کا دوسرا نام آتا ہے, سلطنت کے مالک ہے, ایک سلطنت نہیں آدھی دنیا کے مالک ہو چکے ہیں. لیکن جب بھی وہ ملک شام میں جاتے ہیں تو وہی پھٹے کپڑے پہنے ہوئے, اتنے 40 پیون لگے ہوئے اپنے کپڑے میں ایسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں. یہ عمر, یہ مقام, اتنی سلطنتیں ہیں اور یہ جنتی ہے میرے بھائیوں. حضرت علی کچھ نہیں رکھا ہوا ہے, شادی ہو رہی ہے, کیا ہے تمہارے گھر؟ اللہ کے نبی ایک سیرا ہے جو میں جنگ کے لیے پہنتا ہوں, ایک لوٹا ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. جنت کی گارنٹی دنیا میں مل جاتی ہے. عثمان آپ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان مالدار تھے, لیکن عثمان ڈرنے والے تھے, آخرت سے رونے والے تھے. طلحہ بن عبید اللہ رونے والے تھے, بہت عزیز صحابی تھے طلحہ بن عبید اللہ. عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے آتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا,